اور پھر حدیثیں پیش کر رہے ہوتے ہیں جو جماعت سے بالشت بھر بھی ہٹ گیا وہ گیا. اور سر وہ جماعت نہیں، وہ اجماع امت ہے. وہ المستدل الحاکم میں حدیث موجود ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 399. جماعت پہ اللہ کا ہاتھ ہے، میری امت کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی. یعنی پوری امت جو اجماع کرے گی نا اس پہ اللہ کا ہاتھ ہے، اس اجماع سے کوئی الگ نہ ہو. یہاں کیا کرتے ہیں جماعتیں، ہر جماعت اپنے ساتھ وہ کہتی ہے جو جماعت سے ہٹا تو گیا، جاہلیت کی موت مر گیا. اعلیٰ چاہے وہ خود جماعت جاہلوں کی جماعت ہو. ٹھیک ہے. اور اور وجہ یہی ہے کہ ان جاہلوں نے خود حدیثیں نہیں پڑھی ہوتی. یہاں پہ بھی ایک بندہ آیا کہ اس نے کہا میں نے کہا یار حدیث پڑھی ہے تم نے؟ یہ تو ہر جماعت اس حدیث کو کیچ کراتی، جو ہمارے جماعت سے نکلا وہ جاہلیت کی موت مار گیا. خدا کے لیے یہ اگر یہ حدیثیں جو اپنے بزرگ بابوں سے سنتے ہیں نا، یہ خود پڑھیں نا، ان کو پتہ چلے ان کے بابوں نے ان کے ساتھ کیا دھوکے کیے ہیں. آدھی روایتیں بیان. بلکہ یہ مجھے بھی پرسوں ہمارے وہ ملک صاحب بتا رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ وہ اپنی یعنی کسی جگہ شاپ پہ بیٹھے ہوئے تھے، وہاں پہ وہ دیوبندی مولوی سی کو، ملک صاحب دیوبندی مولوی کو اس نے بلا لیا جی انہاں نال گل کرو جی، ایویں خام خواہ گل کرو. ٹھیک ہے. آ کے بھی سیدھے شروع کر دینا بھائی آؤ المحنت تے گل کرو نا کہ عقیدے قرآن دی کتنے لکھے نے. وہ آگے فی الورف الدین کے اوپر بحثیں کرنا شروع ہو گیا. اور آ کے وہ صحیح مسلم کی وہ جابر بن سمورہ، یہ سمرہ لفظ نہیں ہے سمورہ ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام. میرا اس پہ کلپ بھی ہے یوٹیوب پہ، گھوڑوں کی دموں والی حدیث. ٹھیک ہے. اس میں نے اس کو بریف کیا تو کہتا ہے وہ جی وہ گھوڑوں کی دموں کی طرح یعنی دم لانے سے یہ منع کیا، اس کو رفع دین پہ لگایا. تو انہوں نے ان سے کہا کہ آپ نے اللہ کو جان دینی ہے. بھائی ہم تو اپنی آخرت کی فکر میں ہیں، ہر شخص کو اپنی آخرت کی فکر ہونی چاہیے، ہم کو پارٹی نہیں، کوئی جتھا نہیں بنایا ہوا. انہوں نے سیریس ہو کے ان سے کہا کہ یار یہ حدیث تم نے خود پڑھی ہے صحیح مسلم شریف میں؟ کہتے ہیں میں نے نہیں پڑھی. تو اللہ دے بندے تو لوگوں پہ قائل کرنا ہے، تیری جہالت نہیں انتہا ہے. یہ 4 حدیثیں اکٹھی ہیں، اس کے اوپر باقاعدہ امام نووی نے باب باندھا ہوا ہے کہ سلام پھیرتے وقت ہاتھوں کا اٹھانا منع ہے. بلکہ امام بخاری نے جز رفع الیدین میں لکھا ہے جو یہ حدیث رفع الیدین پہ لگاتا ہے اس کو ڈرنا چاہیے کہ اللہ کا عذاب اس پہ نہ آ جائے، جو سورہ نور کے اندر آیا کہ نبی علیہ السلام کی جو نافرمانی کرے گا اللہ کا عذاب اس پہ آ سکتا ہے. اس سے بھی بڑھ کر مولانا تقی عثمانی صاحب جو مفتی اعظم ہے دیوبند کے، انہوں نے دروس ترمذی میں لکھا ہے کہ یہ علمی خیانت ہے گھوڑوں کی دموں والی حدیث کو رفع الیدین کے خلاف پیش کرنا. دیکھ لیں. اس سے بھی بڑھ کر مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب جو جال حق میں ہر جعلی روایت لے آتے ہیں اپنی سپورٹ میں، رفع الیدین کے خلاف گھوڑوں کی دموں والی حدیث لے کے ہی نہیں آئے. ان کو بھی یہ آئی کہ ایڈی جعلی ہے کہ انہوں نے بھی نہیں پیش کی تھی. ایڈی جعلی کہ جو ہر جعلی گل پیش کرتے ہیں انہوں نے بھی نہیں پیش کی. تو یہ خود پڑھتے نہیں. پھر میں نے ان کو پھر اپنے بھائیوں کو بتایا کہ یہ تو اس سے بڑا واقعہ ہماری گلی میں ہوا. یعنی میرے گھر کے ساتھ بالکل ایک بریلویوں کے بہت بڑے مفتی صاحب رہتے تھے، آج کل وہ ہجرت کر گئے وہاں سے. ان سے میرے بڑے اچھے تعلقات تھے. جب میں 2008 میں ریورٹ ہوا تو انہوں نے میرے سلام کا جواب دینا چھوڑ دیا. سر یہ ہمارا ہی حوصلہ ہے، ہم ریورٹ ہو کے آپ کو غلط عقیدوں پہ مانتے ہوئے بھی آپ کو سلام بھی کرتے ہیں اور آپ کی مسجدوں میں آپ کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ میں یہ حوصلہ نہیں، سلام کا جواب نہیں دیتے تھے. تو ان دنوں میں 2008 کی بات ہے، 2-4 اپنے جو قریبی دوست ہیں ان کو گھر لے کے میں بیٹھتا تھا سیٹرڈے یا سنڈے والے دن ہی. تو خیر میں بھی اپنے دوستوں میں سے، ہمارے ایک رضوان بھائی ہیں وہ آج کل قطر میں ہوتے ہیں، جیلم کی ہیں، کبھی کبھار آتے رہتے ہیں تو ملاقات ہوتی ہے. تو یعنی بہت چھوٹی عمر میں، مجھ سے وہ چھوٹا تھا، ہم پہلے دعوت اسلامی میں تھے تو ہمارے ساتھ دعوت اسلامی میں اٹیچ ہو گئے. جب میں ریورٹ ہوا تو میں نے کسی سے کوئی لا تعلقی نہیں کی ہے. میں اسی مسجد میں نماز پڑھتا تھا. میرے اپنے دوست ان کو پھر میں لے آتا تھا کہ دیکھو بھی مجھے یہ سچائی پتہ چلی میں تمہیں بتاؤں. تو وہ ان کو جب میں نے نماز کا طریقہ بتایا سنت کے مطابق رفع الیدین کے ساتھ رکوع میں جاتے وقت، رکوع سے اٹھتے وقت، تو وہ میں نے ان کو کہا کہ اب آپ مفتی صاحب کے پاس بھی جائیں جو ہمارے ساتھ ہم سائے تھے کہ یہ حدیث لکھی ہوئی ہے تو ڈسکس کر لیں ان کے ساتھ کہ رفع الیدین والا طریقہ ہے. وہ ان سے ڈسکس کرنے گئے تو انہوں نے کہا کہ جی یہ رفع الیدین والی حدیثیں ٹھیک ہیں لیکن یہ منسوخ ہو چکا ہے، وہ گھوڑوں کی دموں والی حدیث ہے ایک مسلم شریف میں. انہوں نے بھی جڑے نے سنی ہی ہوئی سی، حالانکہ وہ دورہ حدیث کروا رہے ہیں پچھلے کئی سالوں سے. اسی میں کہتا ہوں حدیث دا دورہ کیا ہے، یہ کیتا جائے یا دورہ پہ ہے جے، ایک دورہ بھی پڑتا ہے نا. تو اور ہم تو خوش ہوتے ہیں جب کوئی گھوڑوں کی دموں والی حدیث بتائے کیونکہ وہ ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہ آخری جنہوں نے جکا ہوتا ہے نا، جس طرح یہ جکا ہوتا ہے.
اور ایسا یہ کہا کہ تواڈے ہاتھ چ ہوندا ہے لیکن ساڈے حق چ استعمال ہوتا ہے. وہ آیا تو میں نے اس کو نا بریلویوں کا ترجمہ شبیر بدرز کا نا مسلم شریف میں نشان لگا کے میں نے کہا یہ دیکھ لو گھوڑوں کی دھواں والی حدیث ہے, یہ تو سلام پھیرتے وقت وہ صحابہ کرام ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے تھے. اس نے پڑھا تو وہ مفتی صاحب کے پاس چلا گیا. مفتی صاحب کہتا ہے جی وہ آپ نے مجھے حدیث بتائی تھی تو وہ آپ نے تو نہیں پڑھی ہوئی لیکن میں نے پڑھ لی, یہ آپ بھی ذرا پڑھ لیں. پڑھ کہتے ہیں ہاں یار یہ بات تو واقعی وہ والا رفع دین نہیں ہے. پھر شروع پھر بھی انہوں نے کیتا لیکن انہوں نے شروع کر لیا جڑا لے کے گیا سی. میں اس لیے کہتا ہوں کہ علماء یہود کے لیے قرآن پاک کا کتنا بڑا حصہ ایڈریس کرتا ہے ان کو. سورہ بقرہ پوری ان کے بارے میں, ان کو ہدایت نہیں ملی لیکن اوس اور خزرج انڈائریکٹلی فیض پا گئے. ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء, یہ اللہ کا فضل ہے جس کو چاہے وہ عطا فرماتا ہے. اس کا یہ بھی ترجمہ ہو سکتا ہے یہ اللہ کا فضل ہے وہ عطا فرماتا ہے من یشاء, جو چاہے کہ اس پہ فضل ہو. یہ من یشاء میں مئی کی ضمیر اللہ کی طرف بھی جاتی ہے اور اس بندے کی طرف. یہ دونوں ترجمے درست ہیں. جو چاہے ہدایت پہ آنا, اور اس کو سپورٹنگ وہ سورۃ العنکبوت کی آخری آیت ہے نا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم اپنی راہیں ان کے لیے کھول دیں گے. ٹھیک ہوگا جی.